جارود نے امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سوائے اس کے کہ ایک اللہ تمہارا ولی اور ایک اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور ایک وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب یہودیوں کے چند افراد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام، اسدہ، ثعلبہ، وہب بن یامین اور ابن سوریہ، یہ سب لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنا وصی یوشع بن نون کو قرار دیا، تو آپ کا وصی کون ہے اور آپ کے بعد ہمارا ولی کون ہے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کھڑے ہو جاؤ، تو سب کھڑے ہو گئے اور سب مل کر مسجد میں تشریف لائے کہ اس وقت ایک سائل مسجد سے خارج ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل سے فرمایا، اے سائل، کیا کسی نے تجھے کوئی چیز عطا فرمائی ہے؟ اس سائل نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، ایک انگوٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کس نے عطا کی ہے؟ سائل نے عرض کی، اس مرد نے جو نماز ادا کر رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کس حالت میں تجھے یہ انگوٹھی عطا کی ہے؟ اس سائل نے عرض کیا، وہ حالت رکوع میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور آپ کے ساتھ تمام اہل مسجد نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا، میرے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمہارا ولی ہے۔ سب نے کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر اور علی ابن ابی طالب کے ولی ہونے پر راضی ہیں۔ پس اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس کا ترجمہ ہے، جو شخص اللہ، اس کے رسول اور ایمان لانے والوں کو اپنا ولی قرار دیتا ہے تو تحقیق اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا۔ پس روایت کی گئی ہے کہ خلیفہ دوم کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میں نے اس کے بعد 40 انگوٹھیاں صدقے میں دی ہیں کہ شاید میرے حق میں بھی ایسی آیت نازل ہو جائے جو علی کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن خدا کی قسم کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عیدوں میں سے بہترین عید غدیر خم کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن خدا نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے امام بنانے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ میرے بعد اس سے ہدایت حاصل کریں، اور یہ وہ دن ہے جس میں خداوند متعال نے اپنا دین مکمل کیا۔ یہ وہ دن ہے جس میں خدا نے میری امت پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا اور ان کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تحقیق علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اس کو میری طینت سے خلق کیا گیا ہے اور میرے بعد مخلوق خدا کا امام ہے، اور جب یہ میری سنت میں اختلاف کریں گے تو ان کو صحیح طور پر میری سنت کو بیان کرنے والا ہے۔ یہ امیر المومنین ہے اور سفید جھنڈے والوں کا رہنما ہے اور مومنین کا یعصوب ہے، بہترین وصی ہے، تمام عورتوں کی سردار، بی بی کا شوہر ہے، ہدایت دینے والے ائمہ کا باپ ہے۔ اے لوگو، جو علی سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا میں اس سے بغض رکھوں گا۔ جو علی سے صلح کرے گا میں اس سے صلہ رحمی کروں گا، اور جو علی سے اپنے تعلقات ختم کرے گا میں اس سے تعلقات ختم کروں گا۔ جو علی سے جفا کرے گا اس پر میں جفا کروں گا، اور جو علی سے دوستی کرے گا تو میں اس سے دوستی کروں گا، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے دشمنی رکھوں گا۔ اے لوگو، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی ابن ابی طالب اس کا دروازہ ہے، کوئی شہر میں نہیں آ سکے گا مگر دروازے کے ذریعے۔
اور جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، حالانکہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ اے لوگو، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور مجھے تمام مخلوقات پر برگزیدہ فرمایا، میں نے علی علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ نہیں بنایا، حتیٰ کہ خدا نے اس کے نام کو آسمانوں میں بلند کیا ہے اور اس کی ولایت و محبت کو ملائکہ پر بھی واجب قرار دیا۔